دھاندلی کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت وہ نہ ملک کے اندر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک سے باہر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک کے اندر مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، نہ باہر دنیا میں پاکستان کے وقار اور مقام کو بلند کر سکتی ہے۔ تو ان نکات پر ہمارا آج اتفاق رائے ہے، اور انشاءاللہ آج پہلا قدم ہے، اور اس پہلے قدم سے ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اور ملک کے آئین کے تحفظ کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑا انتظار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ اس گھٹن کے ماحول میں زر اور زور کی بنیاد پہ قائم اس اسمبلی میں، اس حکمرانی میں، اس اسمبلی کی حزب اختلاف نے متحد ہو کر آئین کی بحالی کے لیے، پارلیمنٹ کو واپس طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے، اور یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد پریس، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کے لیے متفق ہو گئی ہیں بعض نکات پہ۔ میں مزید بات نہیں کروں گا، بس خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے۔ خدا کرے کہ یہ اتحاد پاکستان کی کوئی ہوئی عظمت کو واپس اپنی جگہ پہ لانے اور اسے قوموں کی قطار میں ایک باعزت جمہوری پاکستان بنانے کے لیے اپنی ہمت اور اپنے اس کا استعمال کرے۔ میں تو بڑا خوش ہوں، آپ کو بھی اس خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کا بھلا کرے، خدا پاکستان کا بھلا کرے، خدا ہمارے آئینی کا دفاع کرے، ہمیں ہمت دے کہ ہم پاکستان کو اس خطرناک حالت سے، جو بہت بری حالت ہے، سارے ملک میں قتل و قتال ہے، 100 کے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی، غریب روٹی کے لیے رو رہا ہے، روزگار کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں مل رہا، تعلیم کا کباڑہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں یہ نئے جونکوں کا بہترین وہ ہے۔ خدا ہمیں ہمت دے، آپ کی مہربانی۔ میں درمیان سے ہٹتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور علامہ ناظر صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے آج کے دن کو مبارک دن قرار دیا کہ ہم نے حزب اختلاف کی بینچوں پر بیٹھنے والے تمام لوگوں نے، تمام پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے گا، مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات وہ باہمی مشاورت کے ساتھ سر انجام پائیں گے، اور کچھ چیزیں جو ہم سب کے مد نظر ہیں اور اس پر سب کا ایک اتفاق رائے ہے کہ ملک میں اس وقت امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ امن و امان کی اس صورتحال کو محض ایک معروضی حادثہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ دو صوبوں کی صورتحال تقریباً نصف صدی سے خون آلود ہے، اور ایک طرف ہماری سرزمین خون سے سرخ ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران بیرون ملک سرخ قالینوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو درون درچ کر دی کہ برون خانہ آئی، ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، اندر کی ساری کمزوریوں کو بیرونی اسفار اور لال قالینوں سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امن و امان اگر خراب ہے تو ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہے،
ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہم تقابل کی باتیں کرتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آج بھارت دنیا کا چوتھی معیشت بن چکا ہے اور 600 سے 700 ارب ڈالر کا زر مبادلہ کے ذخائر کا مالک بنا ہے. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری دنیا میں ہماری رینکنگ کیا ہے؟ معیشت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امن و امان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور جب ملک اس طرح آگ کی لپیٹ پہ ہے، بھوک کی لپیٹ میں ہے، تو ہم ایسے وقت میں صوبوں کو توڑ رہے ہیں. ہمارا اس پر بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ وقت صوبوں کی تقسیم کا نہیں ہے، نہ ماحول ہے نہ اس کے لیے تیاری ہے. البتہ بد اعتمادی بڑھے گی کہ ایک زمانے سے 18ویں ترمیم مقتدرہ کی حلق کا کانٹا ہے، اسے ہر قیمت پر NFC ایوارڈ کو ختم کرنا ہے اور صوبوں کے جو وسائل ہیں، معدنی ذخائر ہیں، ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے. اس کے لیے صوبوں کو کمزور کرنا، ان کو توڑنا، نئی یونٹ بنانا. اس حوالے سے ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ وقت اور اس طرح کے اقدامات ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر اس پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا. کشمیر کی صورتحال ابتر ہے. پہلے ہی ہندوستان کشمیر کے حوالے سے ایسے اقدامات کر چکا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور اب یہاں پر کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں مصنوعی طور پر اکثریتیں قائم کر کے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں جب وہاں کے عوام سڑکوں پر ہیں، راولا کوٹ میں 3 مہینوں سے لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی. عوام کے مسائل کے حل کی بجائے احتجاج کرنے پر اور مطالبہ کرنے پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس قسم کے اقدامات اور پھر ہمارے ملک میں سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں. ان سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوئی وجوہات نہیں ہے کہ ملک کے جیلیں جو ہیں وہ سیاسی قیدیوں سے بھری پڑی ہوں. اس حوالے سے بھی ہمارا اتفاق ہے کہ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے اور ملک کا سیاسی ماحول صحیح کرنا چاہیے. دھاندلی کی بنیاد پر قائم کی گئی حکومت وہ نہ ملک کے اندر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک سے باہر عوام کی نمائندہ ہے، نہ ملک کے اندر مسائل کا حل پیش کر سکتی ہے، نہ باہر دنیا میں پاکستان کے وقار اور مقام کو بلند کر سکتی ہے. تو ان نکات پر ہمارا آج اتفاق رائے ہے اور انشاءاللہ آج پہلا قدم ہے اور اس پہلے قدم سے ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اور ملک کے آئین کے تحفظ کا سبب اور ذریعہ بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن. یونیورسٹی کے اندر میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپ، ایک کرنل صاحب جو فائرنگ کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہیں. یہ جرت کیسی یونیورسٹی میں اسلحہ لے کے جانے کی، یہ ہمارے وہاں ہراسمنٹ کریٹ کی. ابھی ایک اور پڑھا عنایت جاوید کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے سسر نے، اس کے شوہر نے اور نوکر نے اس کے جو گھر میں اس کو قتل کیا اور مارا. انسانی جان اپنی قیمت دل میں ہے. ربیع بہار کو کہتے ہیں، ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ مہینہ زندگی کی بہار کا مہینہ ہے، حیات اور زندگی کی بہار کا مہینہ ہے. اس میں ہمارے آخری نبی تشریف لائے ہیں اور اسی مہینے کے اندر ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے ہیں. آپ کا وجود جو ختمی مرتبت ہے، تمام کی تمام برکتیں آپ کے سبب سے اس کائنات میں تشریف لائی ہیں، موجود ہوئی ہیں اور زندگی کو ایک نیا رخ ملا ہے، زندگی کو ایک نیا موڑ ملا ہے، زندگی کو اصلی ہدف ملا ہے اور انسانوں کی زندگی کے اندر ایک رشد اور کمال آیا ہے. تو اس مہینے کے دوران یہ نیک شگون ہے. متحدہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا، جوائنٹ اپوزیشن کا بن جانا، یہ بھی ایک قسم کی بہار ہے، ایک نوید ہے جو پاکستان کے عوام کو ہے، پاکستان کے
بسنے والوں کو ہے, پاکستان سے محبت کرنے والوں کو ہے. دیکھیں, حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, سب سے پہلی ذمہ داری ان کی جان, مال اور ناموس کی حفاظت. اس ملک میں یہ حکومت ہماری جان کی حفاظت نہیں کر سکی. اگر جب پہلے یہ انلیگل لیجیٹمیٹ تھی, الیکشن لوٹ کے آئی تھی, لیکن ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. آپ بلوچستان سے شروع کریں, کے پی کی تک چلے جائیں, پھر ادھر پنجاب کے اندر ابھی خبریں دیکھیں, ناامنی کتنی زیادہ ہے. جہاں ناامنی ہوتی ہے وہاں انسانوں کی جان محفوظ نہیں ہوتی. ابھی یونیورسٹی کے اندر میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپ, ایک کرنل صاحب جو فائرنگ کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہیں. یہ جرت کیسی یونیورسٹی میں اسلحہ لے کے جانے کی, یہ ہمارے وہاں ہراسمنٹ کریٹ کی. ابھی ایک اور پڑھا ہے ناز جاوید کے بارے میں نے پڑھا کہ اس کے سسر نے, اس کے شوہر نے اور نوکر نے اس کے جو گھر میں اس کو قتل کیا اور مارا. انسانی جان اپنی قیمت گنوا چکی ہے اس وطن کے اندر. ہم نے واپس لٹانی ہے انسانی جانوں کی قدر و قیمت. خدا متعال کہتے ہیں کہ بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. نگاہ توحید کے اندر انسان کی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے, جانیں محفوظ نہیں ہیں. پہلے ابھی کشمیر میں نے سنا ہے کہ اب لوگوں کے گلے کٹے ہوئے لاشیں مل رہی ہیں. راولہ کوٹ اب ذہن میں رکھ لیں, ریاست جموں کشمیر کا دل ہے, جان ہے, ستون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کے انڈیا کے جو ہمارے مخالف حکومت تھی, دشمن حکومت تھی, لڑے ہیں, اس سے آزاد کرایا اس خطے کو انہوں نے. آپ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ رہے ہیں. دوستیاں نہیں, دشمنیاں پال رہے ہو تم. اپنوں کو غیر بنا رہے ہو, دیوار سے لگا رہے ہو. باپ بھی اپنے بیٹے کو دیوار سے لگائے نا, پھر وہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو, مال کی حفاظت نہیں ہے. اگر ان کی پیسوں کی قدر و قیمت گرتی ہے, ان کے مال کی حفاظت نہیں ہے, انفلیشن ہوتا ہے, غربت بڑھتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, ہر ایک چیز سے وہ مالی طور پر بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور اس وقت مشکل کا شکار ہے. یہ حکومت ان کی معیشت کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کر سکی, تباہی و بربادی پھیلائی ہے. ناموس کی حفاظت, چادر چار دیواری کا تقدس, آپ دیکھیں کیسے پامال ہوتا ہے, کیسے گھروں میں گھستے ہیں. ابھی جیلوں کے اندر جو موجود خواتین ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کی ناموس محفوظ نہیں ہے. ناموس ایک غیرت ہوتی ہے, اس پر لوگ جان دے دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں, وہ سمبل ہے اس چیز کا کہ کس طرح سے بوڑھی خواتین جو معلم ہے, ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, بزرگ ہے, 76-77 سال ان کی ایج ہے, اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سسٹم ایسا ہے, اس کا گنونا نقش اور رول ہے. اور ابھی آخری جو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا, عمران خان صاحب کے بارے میں کورٹ نے کہا, سپریم کورٹ نے, سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ ان کو شفا اسپتال لایا جائے, انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر, ان کے وہاں پر کیا اسے کہتے ہیں کہ آزمائش ہو, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور وہاں پر کیا ہوا, ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا. یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں. اب ان کے اس طرح کے عمل کے ساتھ آپ کو کیا پیغام جاتا ہے؟ جب بھی ملک کے اندر حکمران بڑے لوگ قانون کو پاؤں تلے روندے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ قانون اپنی حرمت کھو چکا ہے. آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہو, لوگوں کو پڑھا رہے ہو, لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہو کہ قانون کو پاؤں تلے روندنا, سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین کرنا, اس کو ہوا میں پھاڑ کے پھینک دینا, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بھی کر سکتے ہو. یہ ٹیچ کر رہے ہو لوگوں کو لا قانونیت, عدلیہ کے خلاف بغاوت تم ٹیچ کر رہے ہو. اس لیے میرے خیال میں یہ الائنس جو ہے انشاءاللہ العزیز, جو جائنٹ اپوزیشن بنی ہے, ان تمام حوالوں سے جو مولانا صاحب نے کیے ہیں, جو خان صاحب نے کیے, ہر حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اپنے وطن کو واقعا دوبارہ اس مرگ کی نکال کر زندگی اور حیات کی طرف لائیں گے اور بہار زندگی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں پہ مشتمل ساری پارٹیوں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ 3.5 گھنٹے جاری رہی. اس میٹنگ میں تمام سینیٹرز اور تمام ایم این ایز نے شرکت کی. انہوں نے اپنی تجاویز دی کہ حکومت کو کس طریقے سے اکاؤنٹیبل کرے اور عوام کے مسائل کو کیسا اجاگر کرے. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں
وہ الگ الگ باتیں کرنے کی بجائے یونائٹڈ اپوزیشن کے بینر کے تلے یکساں موقف اپنائیں گے، چاہے وہ قانون سازی ہو یا حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہو۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے باہر یہ یونائٹڈ اپوزیشن قومی ایشوز پہ بات کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہم یکساں موقف اپنا کر کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں۔ ہم کوشش کریں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سارے قومی ایشوز پہ بشمول آزاد عدلیہ کے، کشمیر کے ایشو، صوبے کے ایشو ہوں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، دہشت گردی ہو، یا ملک کو درپیش جو مہنگائی ہے، یا پاکستان کے بیرونی ممالک سے جو تعلقات ہیں، جو فیکٹ سائن ہو رہے ہیں، جو ابھی تک پارلیمان نہیں آئے، ان سب پہ انشاءاللہ تعالی، اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے کہا اسیران پہ، ہم سب سیاسی اور عوامی ایشو پہ انشاءاللہ تعالی یکساں موقف اپنائیں گے۔ خان صاحب نے بہت پہلے اس بات کی اجازت دی، ہم پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کو اپنے سپورٹ کا اعتماد دیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور ملک اور قوم اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس اپوزیشن کو استعمال کریں گے۔ منسٹر صاحب، ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب صوبوں کے حق میں ہیں، صوبوں کے حق میں ہیں، جبکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، اتفاق ہو چکا ہے۔ تو کیا آپ نے نئے صوبوں، عمران خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں، جبکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، وہ مولانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ یہاں پر موجود ہیں، ہم پرائمرلی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس پارلیمان نے بڑی ڈسپیوٹڈ قسم کی، کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن کی ہیں۔ اس ایوان کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس قسم کے ڈسپیوٹڈ ایشو کو لے لیں، اس پہ بائی اینڈ لارج کنسنسس ہونے چاہیے۔ یہ بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، اوور نائٹ آپ نہیں کر سکتے کہ آج گئے اور کل آپ نے کہا کہ یہ صوبے بننے، اس لیے یہ مچ مور ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کی تقسیم اس طریقے سے ہو جس سے جو پارلیمان جو اس کا ہے فیڈریشن ہے، جو وفاق ہے، اس کو کوئی خطرہ علاقے کو یا عوام میں مزید، اس لیے یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اتفاق کے ساتھ چلیں گے۔ متحدہ اپوزیشن نے آج کے اجلاس میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ مطلب کوئی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کرنل مطلب سرحد پہ ہونا چاہیے تھا وہ آج سرحد یونیورسٹی پہنچا ہے، ادھر فائرنگ کی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور طلبہ کو کیا میسج دیں گے؟ بات یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کی میٹنگ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، ان کو پاکستان عزیز ہے، ان کو پاکستان کے عوام عزیز ہیں۔ یہاں صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں، آئین میں صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار واضح ہے، اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر سے صوبے بنانا، جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہوگا۔ ہم وار کرتے ہیں ان قوتوں کو، پھر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں روک سکیں گے۔ ایوری بڈی ول بی آن دی اسٹریٹس۔ بہت پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے، یہ آپ لو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں، لو کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیپل پارٹی، جو بھی پارٹیاں، مسلم لیگ، اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، وہ اس پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، وہ اس پہ متفق ہیں کہ ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں۔ ان نکات پہ جب ہم سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں گی، پھر جو بھی قوتیں ہیں ان کو جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ مولانا جگزیش صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے